انفوگونر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ حجت الوداع سے پہلے جو آیت نازل ہوئی، اس کے لطیف اشارے آپ سمجھ چکے تھے کہ اب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے اپنے فرائض کو آخری شکل دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانان اسلام کو حج کی دعوت دی تھی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر یہ اظہار کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری حج ہو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس اشارے سے نتیجے پر پہنچ چکے تھے، اس لیے حج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت تنہائی میں بسر ہوتا تھا، اور اس تنہائی میں وہ احباب کو یاد کرتے تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر باطل سے مقابلہ کیا تھا اور اسی مقابلے میں اپنی جانیں نچھاور کر دی تھی، یا اس مشن کی کامیابی کے مناظر نہ دیکھ پائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ ان آخری لمحات میں آپ علیل ہو گئے۔ لوگوں نے یہ خبر سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے والوں کا تانتا بن گیا۔ نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی نقاہت کے دوران دو آدمیوں کے سہارے مسجد نبوی تشریف لائے۔ فرمایا، کسی کو مجھ پر حق ہے تو کہے۔ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن نقاہت کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہوش میں آئے، پھر نماز پڑھانے کی تیاری کی، مگر طاقت جواب دے رہی تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ گویا امامت کا منصب اعظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑا صبر آزما وقت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیگر اصحاب بھی رو پڑے، جن کی آواز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو گئے۔ بمشکل تمام حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کا وقت آخر آ چکا تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر مسجد جانے کا ارادہ کیا، لیکن ہمت نہ تھی۔ حجرے کا پردہ اٹھوا کر مسجد کا نظارہ دیکھا۔ مسلمان نماز فجر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس نظارے کو دیکھ کر آپ پھر اٹھے اور مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے منع فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختتام میں فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ نزع کی حالت طاری تھی، گویا زندگی کا آخری لمحہ تھا۔ اس آخری لمحے میں بھی امت کا خیال دل میں تھا اور خدا کا نام لبوں پر تھا۔ آخر یہ آفتاب رسالت 12 ربیع الاول 11 ہجری میں 63 برس کی عمر میں غروب ہو گیا۔ وہ آفتاب غروب ہو گیا جس کی روشنی نے تمام روئے زمین کو منور کر دیا تھا۔ وہ آفتاب غروب ہوا جس کی چمک نے دشمنوں کو زیر کر دیا تھا۔ وہ ہستی دنیا سے اٹھ چکی تھی جس نے سارے عالم میں اسلام کا بول بالا کیا تھا، جس نے اپنے صبر و استقلال سے حق کو باطل پر غالب کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نقصان تھا۔ مسلمان اس ہادی برق کی رفاقت سے محروم ہو چکے تھے، لیکن اس آقائے عرب کی سنت پر چلنا ہی مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ انسانیت کی تعمیر کے لیے بھی یہی فرض ہے کہ آقائے دو جہاں کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ انسانیت کی معراج یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ان میں خود انہی میں سے وہ رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تھا دنیا سے جہالت کی تاریکی دور کر کے لوگوں کو خدائے واحد کے سامنے جھکانا۔ یہ مقصد 23 سال کی جد و جہد کے بعد پورا ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینے میں ہجرت کے بعد اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، تو یہ بھی ضروری ہو گیا کہ اس ساری ریاست کو منظم کرنے کے لیے کچھ سیاسی قوانین کا نفاذ بھی عمل میں لایا جائے۔ حکومت میں سب سے اہم چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اختیارات کے مالک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے اور اکثریت کی رائے پر عمل فرماتے تھے۔
یعنی انتظامی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی لاتے تھے اور ان کی اکثریت کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے۔ اس کی اہم مثال ہمیں غزوہ احد کے موقع پر ملتی ہے۔ جب دشمنوں کے حملے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، جس پر اکثریت نے مدینے سے باہر نکل کر حملہ کرنے کی تجویز پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حالانکہ آپ ایک سپہ سالار، ایک منظم اور ایک مدبر تھے، آپ کی سوچ سب سے بہتر تھی، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت کی رائے پر عمل فرمایا۔ مسائل طے کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ دفتر نہ تھا، مسجد نبوی ہی مرکز تھا۔ تمام معاملات اسی مرکز میں طے کیے جاتے تھے۔ اسلامی سلطنت کے مرکز کی حیثیت مدینہ منورہ کو حاصل تھی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت کا شعبہ اہم تھا، کیونکہ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے دعوتی خطوط بھیجتے تھے۔ غیر مسلم عرب قبائل سے تحریری معاہدے کرتے تھے، مسلمان قبائل کو احکامات بھیجتے تھے۔ ان ضروریات کے تحت اس شعبے کا قیام عمل میں آیا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت پر مامور ہوئے۔ ان کاموں کے علاوہ وحی کے الفاظ قلم بند کرنے کے لیے بھی چند صحابہ کو کاتب وحی ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ ان کاتب وحی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جنگ و جدل کے لیے نہیں بلکہ امن و امان قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے عہد نبوی میں باقاعدہ کوئی فوجی نظام قائم نہ تھا۔ اسلام کی مدافعت کے لیے ہر مسلمان سپاہی تھا۔ جہاد مسلمانوں پر فرض تھا۔ اس کی ابتدا بھی ہجرت کے فوراً بعد سے ہوئی۔ جب کفار نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو جہاد کا حکم دیا تھا۔ مسلمان تو دشمن کے ساتھ ہر مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے ہر بار مسلمانوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ جیسے جیسے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، ویسے ویسے ان مجاہدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور ہر جنگ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد زیادہ ہوتی گئی۔ آخر ایک دن وقت ایسا آیا کہ ان مجاہدین نے تمام عرب کو اسلامی سلطنت کے زیر نگیں کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرماتے تھے، ان کے سپہ سالار یا امیر العسکر آپ کی ذات ہوتی تھی۔ یہ جنگیں غزوات کہلاتی ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرماتے تھے، ان کی سپہ سالاری کا عہدہ یا علمدار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ یہ جنگیں شریعہ کہلاتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک باقاعدہ محکمہ نہ تھا، اس لیے مجاہدین کی تنخواہیں بھی مقرر نہ تھیں، بلکہ مال غنیمت کا 4/5 حصہ ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ لڑائی میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں میں تلواریں، نیزے، پرچھے، ترکمان، ڈھالیں شامل تھیں۔ اسلامی ریاست کا نظام سادہ اور مختصر تھا، اس لیے اس کے ذرائع آمدن بھی محدود تھے۔ ان ذرائع آمدنی میں خاص مندرجہ ذیل تھے۔ دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد جو مال ملتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا۔ یہ مستقل آمدنی نہ تھی، اس کا 4/5 حصہ لڑائی میں شرکت کرنے والوں کے لیے اور 1/5 حصہ یعنی خمس خدا اور اس کے رسول کے نام سے حکومت کے اغراض و مقاصد کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ زکوٰۃ صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال کا 2.5% حصہ اللہ کے نام پر وقف کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ عہد نبوی میں بھی مسلمان اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ جزیہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم رعایا بھی تھی، جن کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر فرض تھی۔ اس ذمہ داری کے لیے غیر مسلموں سے ایک رقم لی جاتی تھی، جس کی شرح متعین نہ تھی۔ یہ رقم جزیہ کہلاتی تھی۔ مالی استعداد نہ رکھنے والے معذور اور بچے اس کی ادائیگی سے مستثنیٰ تھے۔ خراج کاشتکاروں سے زمین کی پیداوار کا 1 حصہ وصول کیا جاتا تھا، جو خراج کہلاتا ہے۔ یہ بھی غیر مسلم کاشتکاروں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس کی شرح بھی متعین نہ تھی، بلکہ باہمی مفاہمت سے طے ہوتی تھی۔ فی یہ وہ جائیداد تھی جس پر براہ راست حکومت کا قبضہ ہوتا تھا۔ ان سے وصول شدہ آمدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے، جو حاجت مند افراد پر خرچ ہوتی تھی۔ یہ تھے حکومت کے ذرائع آمدنی، جن کو سپاہیوں، جنگی مصارف اور دیگر ضروریات پر صرف کیا جاتا تھا۔
تمام مجاہدین کے اہل و عیال کو بھی اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اس وقت صرف مدینہ میں اسلامی نظام قائم ہوا، لیکن اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ دیگر صوبے بھی مسلمانوں کے ماتحت آتے رہے، جس اسلامی سلطنت مختلف صوبوں میں منقسم کی گئی، مثلا مدینہ، مکہ، حضرموت، عمان، تہامہ علاقہ، بنو کندہ، بحرین۔ مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ہر صوبے میں والی یا حاکم تھا جو اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے جد و جہد کرتا تھا۔ جہاں تک عدالتی نظام کا تعلق ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بیک وقت منصب اعلیٰ بھی تھی اور اسلامی عدالت میں قرآن کریم ہی قانون کا سرچشمہ تھا۔ ہر مسائل کے لیے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ ان مسائل کو حل فرماتے تھے۔ آپ کے علاوہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتویٰ دیتے تھے۔ مقدمات کا فیصلہ صادر فرمانے کے لیے قاضی کے فرائض بھی آپ کی ذات اقدس انجام دیتی تھی۔ قیام امن کے لیے سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سپرد کر دی گئی تھی اور آپ خود بھی اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ غرض آپ کا نظام حکومت نہایت سادہ تھا، لیکن ضروریات کے مطابق سیاسی اور دینی قوانین اس میں موجود تھے۔ لوگوں کی اصلاح اور بھلائی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ اسلامی ریاست کے قیام کا ابتدائی دور تھا۔ ضروریات زندگی محدود تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی اس کا نظام بھی قائم کیا، جو دینی جمہوری اصولوں کی روح تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔